اللہ اکبر اللہ کافر کیسن ڈر کے ہائے ہائے کافر کیسن ڈر کے ہائے ہائے آج سنو کس اٹھایا فرشتے کیسن ایت رب دا سوا دا حازا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون فرشتے کیسن ایت رب دا سوا دا حازا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون جڑا رب رحمان نے یاد کروایا جدوں انہاں نو قبروں چو اٹھایا جائے گا اللہ دی طرف روانہ کرنا شروع کر دیتا ہے میرے محبوب علیہ السلام فرمان دینے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين منہ دیکھ لیا آئینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پردہ نہ دیکھا سینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے بس آپس میں تو لڑنا یاد رہا بس آپس میں تو لڑنا یاد رہا کافر سے ٹکرانا بھول گئے ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی خدائی ایک اللہ مالک الملک دی ذات واسطے انگین تلا تعداد بے شمار درود و سلام آقا دو جہان پیغمبر و آخر الزمان امام الانبیاء والی بطحا شافی محشر ساقی کوثر امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ہون سامعین محترم واجب الاحترام عزیز قابل قدر نوجوانوں بزرگوں پردے اندر سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں دعا گوہاں کہ اللہ آج دامل بیٹھنا سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما لے سامعین محترم اللہ ذوالجلال والی کرام دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے سانو ساریاں دنیا دیاں مصروفیات تو وقت نکال کر کے آج لوگ مسجد دے اندر جمع ہوئے نے اللہ باجماعت نماز قرآن و سنت دے مطابق ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے حضرات زیواکار انسان دنیا دے اللہ ذوالجلال والی کرام نے بھیجیا انسان دا کوئی مقصد ہے انسان بیکار بے بنیاد نہیں آیا انسان ایک مقصد لے کر کے آیا اور اللہ دی طرف روانہ ہو جائے گا اور مقصد کی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ ذوالجلال والی کرام فرما رہے نے کہ جن اور انسان میں پیدا فرمایا صرف اور صرف اپنی عبادت واسطے انسان چاہے اللہ دی فرما برداری دی اندر وقت گزار لے چاہے اللہ دیاں نافرمانیاں دے
اتے وقت گزار لے اے اللہ ذو الجلال والی کرام دے قرآن دا دوسرا مقام آئیے اللہ ذو الجلال والی کرام دے قرآن سماعت فرمانا اللہ پاک فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام جی اس کائنات اندر اعلان فرما دیو فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون سبحان اللہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اللہ ذوالجلال والی کرام فرما رہے ہیں حساب و کتاب دا وقت بالکل قریب آ چکے آئے فی غفلت معرضون لوگ سستی دے اندر نیند دے اندر غفلت دے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں پتہ نہیں کیڑے مقام تے زندگی دا آخری وقت آ جائے زندگی دا آخری لمحہ آ جائے کیونکہ اللہ ذوالجلال والی کرام دے قرآن دا تیسرا مقام بیان فرمائیے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون اے ہے رب کائنات دے قرآن دا تیسرا مقام اللہ پاک فرماتے ہیں ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے جڑا دنیا تے آیا اے اللہ دیاں مرضیاں نے بچپن دے اندر لے جانا چاہے بچپن دے اندر لے جائے جوانی دے اندر لے جانا چاہے جوانی دے اندر لے جائے بڑھاپے دے اندر لے جانا چاہے بڑھاپے دے اندر لے جائے اللہ اکبر اللہ کئی ایسے بزرگ نے 80 سال عمر گزار رہے نے کوئی ایسے بچے نے آج پیدا ہویا کل اللہ دی طرف چلے گئے نے اے اللہ ذوالجلال والی کرام دیاں مرضیاں نے اللہ اکبر اللہ موت کسے نو نہیں دیکھ دی اے امام یا خطیب ہے موت اے نہیں دیکھ دی اے رب دا ولی ایک نبی ہے اگر موت دیکھ دی ہوندی حضرت آدم علیہ السلام دنیا تو نہ جان دے اگر موت دیکھ دی ہوندی موسیٰ نبی دنیا تو نہ جان دے اگر موت کسے نو دیکھ دی ہوندی عیسیٰ نبی دنیا تو نہ جان دے اگر موت کسے نو دیکھ دی ہوندی حضرت ابراہیم خلیل اللہ دنیا تو نہ جان دے اگر موت کسے نو دیکھ دی ہوندی آمنہ دلال پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو نہ جان دے پیارے ابو بکر دنیا تو نہ جان دے حضرت عمر فاروق دنیا تو نہ جان دے حضرت عثمان حضرت علی المرتضی دنیا تو نہ جان دے محدث دنیا تو نہ جان دے مفکر دنیا تو نہ جان دے مفسر دنیا تو نہ جان دے محدث دنیا تو نہ جان دے امام خطیب دنیا تو نہ جان دے آج امام دنیا تو جا رہے ہیں خطیب بھی دنیا تو جا رہے ہیں شیوخ بھی دنیا تو جا رہے ہیں اے تے میرے مالک دیاں مرضیاں نے اے تے رب رحمان دیاں مرضیاں نے کل نفس ذائقۃ الموت جنوں چاہے لے جائے جنوں چاہے مہلت عطا کر دے تے جندہ وقت آ جائے رب کائنات نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا جندے تے موت دا وقت آ جائے اور روک نہیں سکتا اللہ پاک انہوں مہلت عطا نہیں فرمان دے اللہ اکبر اللہ پھر دوسری بات اے وے بندہ موت تو ڈر کے پجنا چاہے نسنا چاہے پھر بھی نہیں نہ سکتا اللہ پاک نے قرآن مجید اندر بیان فرمایا چوتھا مقام سن دے جانا فرمایا اینما تکونو یدرککم الیوم فی یدرککم الموت فی بروج مشیدہ اللہ ذوالجلال والی کرام فرمان دینے اگر جڑا
جڑے بندے موت تو ڈر کے مضبوط قلعیاں دے اندر بھی چلے جان موت پھر نہیں چھڑے گی آج وقت ہے اللہ پاک نے تندرستی والی نعمت عطا کیتی ہے اللہ پاک نے بڑی پیار والی عزت والی زندگی عطا کیتی ہے میرے اور تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممات فقامت قیامتہ جڑا بندہ فوت ہو گیا وہ اے سمجھ لے میری قیامت دا وقت شروع ہو گیا ہے اے سمجھ لے میری قیامت دا آغاز ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ دنیا دی اندر توبہ واسے اللہ نے وقت عطا فرمایا دنیا دی اندر اللہ پاک نے فرما برداری واسے وقت عطا فرمایا آئیے نا اللہ پاک دے قرآن دا 5واں مقام سن دے جانا اللہ پاک فرمان دے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی بڑے مقامات اللہ جلال والی کرام نے فکر آخرت حوالے دینے نال بیان فرمائے نے اے بندے آج جی توبہ کر لے وہ وقت بڑا خوفناک وقت ہے وہ دن بڑا خطرناک دن ہے وہ دن بڑا دہشتناک دن ہے اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ الناس اتقو ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم اللہ پاک فرماندے نے یا ایوہ الناس اتقو اے دنیا جہان اندر زندگی بسر کرنے والو یا ایوہ الناس اتقو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ یا ایوہ الناس اتقو ربکم ان زلزلۃ الساعۃ ایک گھڑی ہوئے جن دے اندر زلزلہ خوف تاری یعنی قیامت والا دن ہے ڈر جاؤ قیامت والے دن تو کہ اللہ ذوالجلال والی کرام بار بار اپنے بندیاں ڈرا رہے ہیں جوانی آ جاندی ہے جوانی دے اندر اسی والدین نو برا بھلا کہنا شروع کر دیندیاں نمازاں دی کوئی فکر نہیں جوانی ہے ذہن دے اندر خیال آندا کہ کتھے جا کر کے بڑھاپا آئے گا پھر جا کر کے موت آئے گی لیکن موت دا جڑا وقت اور جگہ متعین نہیں جس جگہ تے اللہ ذوالجلال والی کرام اس نو بلا لین انہوں کو روک سکدا نہیں روک سکدا اللہ اکبر اللہ بیٹا فوت ہو گیا ہمشیر وکھرے ترلے پہ مار دیئے اللہ میرا ویر دنیا تو نہ جاندہ میرا بائی دنیا تو نہ جاندہ میں چلے جاندی اللہ تو مینوں لے جاندہ بائی وکھرے ترلے پہ مار رہے آئے میرا ویر دنیا تو نہ جاندہ میں چلا جاندہ والدین وکھرے ترلے پہ مار دینے کہ ساڑھا لال دنیا تو نہ جاندہ ان دی جگہ تے میں چلے جاندی لیکن رب کائنات نے اپنے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون اللہ پاک فرماندے نے واریاں تے میں رب العالمین نے لگائیاں نے جنوں چاہاں میں اپنے کول بلا لیواں بیٹا فوت ہو گیا والدین فوت ہو گئے ذہن دے اندر لوگاں دے طرح طرح دے خیالات کہ والدین دنیا تو چلے گئے نے بیٹا یتیم ہو گیا بیٹی یتیم ہو گئی میرے بھائی میرے برادر جس اللہ رب العالمین نے اس بیٹے نو عطا فرمایا اس بیٹی نو عطا فرمایا اور رب العالمین ان دے دنیا دی اندر رہن سہن دا بندوبست بھی عطا کر دے کیونکہ پیدا کرنے والی ذات رب رحمان روزی دین والی ذات رب رحمان عزت دین والی رب ذوالجلال والی کرام دی ذات ہے دعا کرے اگر اللہ جدوں موت آئے ایمان والی موت نصیب فرمائے اللہ دے کونوں شہادت دی موت منگنا
نبی علیہ السلام دی سنت ہے۔ اے نہ ہوئے پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، بیٹا بہت ہو گیا، والدین بہت ہو گئے، واہ ویلا کرنا شروع کر دیں کہ اللہ منوں بھی موت دے دی۔ ایسا جملہ، ایسے الفاظ میرے آمنہ دلال پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام تو ثابت نہیں، اللہ نو ناپسند دے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی مسلمان بھائی فوت ہو جائے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے الفاظ میرے آمنہ دلال علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت جو ارشاد فرمائے، لیکن واہ ویلا کرنا جنہ وقت دنیا دی اندر سی گزار گیا، جنی زندگی دی اندر اوندہ دانا پانے سے انہیں کھا لیا، اللہ نے اپنے گول بلا لیا، لیکن یہ دنیا دی آنا بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا دی اندر عبادات کرنا، اللہ دی فرما برداری کرنا، صلہ رحمی کرنا، یہ ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک بہانہ بنایا جنت دے اندر جانا۔ اے انسان دیاں مرضیاں، چاہے جنت دے اندر چلا جائے چاہے جہنم اندر چلا جائے، لیکن قرآن مجید نے بار بار انسان مخاطب فرمایا کہ باز آ جاؤ، آخرت دا دن بہت ہولناک دن ہے۔ آئیے اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن و سماعت فرمانا۔ اللہ پاک فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام دے، اللہ پاک فرمان دینے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جدوں سور پھونکیا جائے گا، جدوں سور پھونکیا جائے گا، جنتی لوگ جہنمی لوگ سارے لوگ اپنیاں قبراں چو اٹھن گے، سور پھونکیا جائے گا تے جنتی لوگ نے اٹھن گے، خوش ہو جان گے، انہاں دے سامنے سواریاں پیش کر دیتیاں جان گیاں، سواریاں تے بیٹھن گے، اللہ دی طرف روانہ کر دیتے جان گے۔ جڑے کافر لوگ ہون گے، بدعتی لوگ ہون گے، اللہ دے نافرمان لوگ ہون گے، انہاں دا کی انجام ہوئے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن نے اعلان فرمایا، سورۃ یاسین 23واں سپارہ ہے، فرمایا قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ جنتی لوگ اٹھن گے تے اللہ دی طرف روانہ کر دیتے جان گے، جڑے بد نصیب لوگ ہون گے، بد مذہب لوگ ہون گے، اللہ دیاں نافرمانیاں کرن والے، بے نماز جڑے ہون گے، مشرک ہون گے، بدعتی ہون گے، جدوں انہاں نوں قبراں چوں اٹھایا جائے گا، واہ ویلا کرن گے، ہاں سانو اج قبراں چوں کیوں اٹھا دیتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کافر کیسن ڈر کے ہائے ہائے، کافر کیسن ڈر کے ہائے ہائے، آج سنو کس اٹھایا، فرشتے کیسن ایتے رب دا سوادا، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ فرشتے کیسن ایتے رب دا سوادا، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ جڑا رب رحمان نے یاد کروایا،
جدوں انہاں نو قبروں چوں اٹھایا جائے گا اللہ دی طرف روانہ کرنا شروع کر دیتا ہے میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے ڈگ دے ٹہندے اللہ دی طرف چل رہے نے الٹ بازیاں کھا کر کے جا رہے نے نبی علیہ السلام فرماندے نے انہاں دیاں لتاں آسماناں ول ہون گیاں سر زمین ول ہوئے گا جڑے نافرمان بندے آج ہی توبہ کر لیے اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن نو سمجھئے سورت یاسین دی اندر یہ موجود ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا سر زمین وال ہوئے گا لتا آسمان وال ہون گیاں صحابہ کرام عرض کر دیں گے سونے محبوب علیہ السلام جی انج تے بندہ چل نہیں سکتا سونے محبوب علیہ السلام فرماندے نے جڑے رب العالمین لتاں دے بل چلان دی قدرت رکھ دے نے او سر دے بل بھی چلا لیں گے اتنا خوفناک منظر آج دنیا دے اندر اللہ دیاں اللہ ذوالجلال والاکرام دے ذکر تو منہ موڑن والے فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی آج دنیا دے اندر اللہ دے ذکر تو منہ موڑن والے نے نمازاں نہ پڑھن والے ذکر و اذکار نہ کرن والے صلہ رحمی نہ کرن والے جدوں انہاں نو قبراں چوں اٹھایا جائے گا اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا اللہ انہاں دی دنیا دی اندر بھی معیشت نو تنگ کر دیں گے وقد کنت بصیرا جدوں انہاں نو کل قیامت والے دن قبراں چوں اٹھایا جائے گا تے اندھیاں کر کے اٹھایا جائے گا دنیا دے اندر ساڑھے کول وقت موجود ہے صرف اور صرف دنیاوی کام واسطے وقت موجود ہے اذانہ ہوئے جا رہے ہیں اذانہ ہو رہی نے لیکن اللہ دے سامنے پیشانی گران واسطے ساڑھے کول وقت موجود نہیں مینجمنٹ کرو اذان دا وقت ہو جائے نماز وال آؤ میرا تے تیرا مقصد دنیا دی اندر آن دا صرف اور صرف کیے عبادت کئی مقصد ہے عبادت اگر اسی عبادت اللہ دی نہ کریے تے اسی دنیا دی اندر بھی بیکارا اور آخرت دی اندر بھی بیکار اللہ اکبر اللہ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون اگر قرآن پڑھی جائیے وقت کم ہے لیکن وقت کم دینا چند باتاں میں اب دے سامنے گزارش کرانگا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ اے میرے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل قیامت دا دن ہوئے گا لوگ پیروں ننگے ہونگے جسم تے لباس نہیں ہوئے گا سونے محبوب علیہ السلام جی کیا لوگ ایک دوسرے دی شرمگاہ وال تکن گے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہولناک دن ہوئے گا دہشتناک دن ہوئے گا ہر بندے نو اپنی اپنی پے گی اپنے اپنے گناہاں دی وجہ دے نال اپنے اپنے پسینے دے اندر گوتے کھا رہے ہوں گے آج اللہ پاک نے جوانی عطا فرمائی ہے جوانی موجود ہے لیکن جڑا انسان دے دل دے اندر انسان دے جسم اندر نفس امارہ ہے وہ کہندہ ہے کی کرنا ہے نمازاں پڑھ کے کی کرنا ہے روزے رکھ کے کی کرنا ہے صلہ رحمیاں کر کے اجیسیاں کر لے دنیا دے اندر تیرے واسے بڑیاں نعمتاں ہیں آخرت کنے دیکھی ہے اس انسان اس لالچ دے اندر آ کر کے
دنیا دی اندر اپنے مال و متاع نو ترجیح دے رہا ہے، آخرت دی فکر نہیں دنیا دی فکر ہے۔ اللہ اکبر اللہ، پھر اپنی جوانی تے مان کر دیا، میری جوانی تے بڑی آلہ ہے، منو اللہ پاک نے خوبصورت جوانی عطا کی تھی، حسن بھی عطا کیتا، مال بھی عطا کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میں کیوں نہ کہاں مان دس کرنا ہے کانو حسن تے جوانی دا، اے زندگی اے تیری جویں بلبلا اے پانی دا، مان دس کرنا ہے کانو حسن تے جوانی دا، اے زندگی اے تیری جویں بلبلا اے پانی دا، ختم کر جانا تینوں موت دیاں ہنیریاں، قبر نو اڈیکا روز ہوندیاں نے تیریاں، موت کر روز تیرے مار دی پھیریاں، قبر نو اڈیکا روز ہوندیاں نے تیریاں، مان دس کرنا ہے بندیا، مان دس کرنا ہے کانوں بندیا، کیڑی گل دا اپنا بھروسہ نہیں ہو تیرا کڑی پل دا، تیریاں جوانیاں ویرا صدا نہیں ہو رہنیاں، تیریاں جوانیاں ویرا صدا نہیں ہو رہنیاں، قبر نو اڈیکا روز ہوندیاں نے تیریاں، اے اڈ جانا پنچھی جیڑا تیرے وچ بولدا، اے اڈ جانا پنچھی جیڑا تیرے وچ بولدا، جڑا کہندا نماز پڑھنا ہے، نماز کیوں پڑھنی ہے، صلہ رحمی کیوں کرنی ہے، اللہ دیاں نافرمانیاں دی اندر وقت گزار لے، جھوٹ دے اندر وقت گزار لے، فریباں دی اندر چغلیاں دی اندر وقت گزار لے، اللہ اکبر اللہ، اے اڈ جانا پنچھی جیڑا تیرے وچ بولدا، کوڈی وی نے مول رہنا تیرے اس خول دا، تیریاں تے ساواں بندیا، تیریاں تے ساواں بندیا، تیریاں نی تیریاں، قبر نو اڈیکا روز ہوندیاں نے تیریاں، آج اللہ پاک نے جوانی عطا فرمائی ہے، عقل عطا فرمائی ہے، صحت عطا فرمائی ہے، اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ کے آخرت دی فکر کر لے، صحابہ اکرام نے سفر کیتا، ہجرت کیتی ہے، کس واسطے اللہ دی رضا دی خاطر، اللہ دا فضل حاصل کرن واسطے، تاکہ اللہ ساڈے نال راضی ہو جائے، ساڈے نال اللہ راضی ہو جائے تے سانو اللہ جنت دا داخلہ نصیب فرما دے۔ موت دا کوئی پتہ نہیں، موت بچہ بچپن دے اندر جا رہا، لیکن بڑھاپے دے اندر بزرگ 3 4 5 سال ہو گئے، بیماری دے اندر لٹک رہا ہے، موت نہیں آ رہی، ایک اندیاں مرضیاں نے، اے اللہ رب العالمین دیاں مرضیاں نے، کہ چل دے اللہ دے کول چلے جاندے نے، کوئی سجدے دے اندر اللہ دے کول چلے جاندے نے، کوئی شراباں پیندیاں اللہ دے کول چلے جاندے نے، کوئی رسے دے اندر جا رہے ایکسیڈنٹ ہو گیا اللہ دے کول چلے گئے نے، موت دا وقت متعین ہے، اے اللہ ذو الجلال والاکرام نو پتا ہے، جدوں چاہے عمر دی مک جانی، جدوں چاہے عمر دی مک جانی، گڑ چل دی رک جانی، تیرے کام الیکھے وچ رہ جانے، دنیا دے جڑے کام نے تیرے کام الیکھے وچ رہ جانے، تیرے کوٹ امیداں دے ڈہ جانے، نبضاں رہن حکیماں دے ہاتھ پھڑیاں، نبضاں رہن حکیماں دے ہاتھ پھڑیاں،
گولی موت والی سینے جدوں ٹھک جانی اللہ دے کونوں دعا کری کہ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو سارے انو دنیا دے نالو زیادہ سانو آخرت دی تیاری کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور جنی دیر تک ساڑی زندگی ہے اللہ سانو سارے انو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین